بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد چند دن قباء میں قیام فرمایا۔ قباء کے اثناء قیام میں ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند جان نثاروں کے درمیان رونق افروز تھے اور کھجوریں تناول فرما رہے تھے کہ اتنے میں میانہ قد، گھنی داڑھی اور نہایت سرخ چہرے والے ایک صاحب مجلس نبوی میں وارد ہوئے۔ ان کا لباس گرد آلود تھا، چہرے پر تکان کے آثار تھے اور ایک آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی لمبے سفر سے آ رہے ہیں اور ان کی آنکھ دکھ رہی ہے۔ ان صاحب نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے حاضرین مجلس کو سلام کیا اور پھر کچھ کہے سنے بغیر کھجوروں کے حگل میں شریک ہو گئے۔ ان کی کھانے کا انداز ان کی شدت بھوک کی غمازی کر رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملاحظہ فرمائیے، ان کی آنکھ دکھ رہی ہے اور کس قدر شوق سے کھجوریں اڑا رہے ہیں، چونکہ اشوب چشم کی حالت میں کھجور کھانا مضر ہوتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان صاحب سے مخاطب ہو کر فرمایا، سبحان اللہ، تمہاری آنکھ آئی ہے اور کھجوریں کھا رہے ہو۔ ان صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں جو کہ اچھی ہے۔ ان کا جواب سن کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر ہنسے کہ دندان مبارک کا نور ظاہر ہونے لگا۔ کھجوروں سے فارغ ہو کر وہ صاحب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، واہ صاحب، آپ خود تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آ گئے اور مجھے ساتھ نہ لیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے بھی اس عاجز کا خیال نہ فرمایا۔ میں مکہ میں تنہا رہ گیا اور قریش مجھ پر چڑھ دوڑے، اپنا مال و اسباب سب کچھ انہیں دیکھ کر بڑی مشکل سے جان چھڑائی اور آپ تک پہنچا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، ابو یحییٰ، تم نے بڑی نفعمند تجارت کی، ابو یحییٰ، تم نے بڑی نفعمند تجارت کی۔ اس کے ساتھ ہی وحی الہی کے یہ الفاظ لسان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جاری ہو گئے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اپنی جانیں اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یہ صاحب جن کی استقامت اور قربانی کو بارگاہ خداوندی میں کھلے لفظوں میں شرف قبول حاصل ہوا اور جن کی جذبہ فدویت کی خیر الخلائق، فخر کائنات، امام الانبیاء، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحسین فرمائی، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم المرتبہ صحابہ کی صف میں ہوتا ہے۔ اللہ کے یہ پاک باز بندے مکہ میں غریب الدیار تھے اور اعدائے اسلام کے گھروں میں غلامانہ زندگی گزار رہے تھے، لیکن جو ہی ان کے کانوں تک پیغام حق پہنچا، انہوں نے اس کے قبول کرنے میں ایک لمحہ بھی تامل نہ کیا اور یوں سابقون الاولون کی مقدس جماعت میں شامل ہو گئے۔ یہ دعوت حق کا ابتدائی زمانہ تھا۔ جو شخص نعمت اسلام سے سعادت اندوز ہوتا، کفار کی لرزہ خیز ستم رانیوں کا ہدف بن جاتا۔ پردیسی لوگ چونکہ بالکل بے یار و مددگار تھے، اس لیے شقی القلب کفار ان پر دل کھول کر ظلم ڈھاتے تھے۔ چنانچہ حضرت صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عرصہ تک ان کی مشق ستم کا نشانہ بنتے رہے۔ وہ عراق کے کسی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ والد کا نام سنان بن مالک اور والدہ کا نام سلمہ تھا۔ یہ خاندان اپنے علاقے میں بہت معزز تھا۔ سنان یا ان کے بھائی لبید شاہ ایران کی طرف سے ابلا کے حاکم تھے۔ حضرت صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کم سن ہی تھے کہ اہل روم نے ابلا پر دھاوا بول دیا
اور دوسرے مال و اسباب کے علاوہ حضرت صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ چنانچہ انہوں نے لڑکپن سے جوانی تک کا زمانہ رومیوں کی غلامی ہی میں گزارا۔ اس لیے رومی مشہور ہو گئے۔ ایک دفعہ بنو کلب کے کچھ تاجر اس علاقے میں گئے جہاں حضرت صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ کلبی تاجروں نے حضرت صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں سے خرید لیا اور اپنے ساتھ مکہ لے آئے۔ یہاں انہیں عبداللہ بن جدعان نے کلبوں سے خرید لیا۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ ابن جدعان نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا، لیکن ابن سعد کا بیان ہے کہ حضرت صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرار ہو کر مکہ پہنچے اور عبداللہ بن جدعان سے حلیفانہ تعلق قائم کر لیا۔ قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہنرمند اور محنتی آدمی تھے۔ وہ جب مکہ آئے تھے تو بالکل تہی دست تھے، لیکن چند سال کے اندر اندر اتنا روپیہ کما لیا کہ مکہ کے صاحب ثروت لوگوں میں شمار ہونے لگا۔ اس زمانہ میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز فرمایا۔ حضرت صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبدائے فیاض نے طبع سلیم سے نوازا تھا۔ اس دعوت کا حال سنا تو ایک دن حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند جان نثاروں کے ہمراہ پناہ گزین تھے۔ حضرت صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کلمہ شہادت پڑھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مسرت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ صہیب روم کا پہلا پھل ہے۔ حضرت صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بے یار و مددگار غریب الوطن تھے۔ مشرکین کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اپنا اسلام بعض دوسرے اصحاب کی طرح مخفی رکھ سکتے تھے، لیکن ان کے جوش ایمان نے یہ گوارا نہ کیا کہ ایک دن بھی اپنا اسلام چھپا کر رکھیں۔ مشرکین کے سامنے کھلم کھلا اسلام کا اظہار کر کے انہوں نے گویا بھیڑوں کے چھتے کو ہاتھ لگا دیا۔ یہ بدبخت ان پر اپنے تمام شیطانی حربوں کے ساتھ پل پڑے اور انہیں نت نئی اذیتیں دینا اپنا مشغلہ بنا لیا۔ کبھی گرم ریت پر لٹاتے، کبھی پانی میں غوطے دیتے، کبھی مار مار کر لہو لہان کر دیتے، لیکن آفرین ہے اس مرد وفا سرشت پر کہ ایک لمحہ کے لیے حق سے روح گردانی نہ کی۔ غرض اسی طرح کے زہرہ گداز مظالم سہتے سہتے ایک مدت گزر گئی، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہجرت نبوی سے کچھ عرصہ پہلے ہی مدینہ منورہ چلے گئے، تاہم حضرت صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ ہی میں مقیم رہے۔ بہقی کی روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے فرمایا تھا کہ تم لوگ ایک دن ہجر یا مدینہ کی طرف ہجرت کرو گے۔ اسی دن سے حضرت صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ہجرت میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موعد کا شرف حاصل کریں گے، لیکن بعد میں حالات نے کچھ ایسا رخ اختیار کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مخفی طور پر ہجرت فرمائی اور حضرت صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی کی سعادت سے محروم رہ گئے۔ انہیں جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا حال معلوم ہوا تو مکہ میں ایک دن کاٹنا بھی مشکل ہو گیا اور مدینہ جانے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ چنانچہ چند دن بعد انہوں نے رخت سفر باندھا۔ مشرکین قریش کو ان کے ارادے کا علم ہوا تو ابن سعد کی روایت کے مطابق انہوں نے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور کہا کہ ہم تمہیں یہاں سے نہیں جانے دیں گے۔ حضرت صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر کمان پر رکھ کر للکارے، اے اہل مکہ، تم خوب جانتے ہو کہ میرے تیر کا نشانہ کبھی خطا نہیں کرتا۔ اللہ کی قسم تم میرے قریب نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ میں اپنے ترکش کے تمام تیر تم پر ختم نہ کر دوں۔
اگر پھر بھی تم میں سے کوئی بچ گیا تو پھر میں تلوار نکالوں گا اور جب تک میری جان میں جان ہے تم سے لڑوں گا۔ اگر تم سلامتی چاہتے ہو تو میرا پیچھا چھوڑ دو اور اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ مشرکین مکہ نے کہا، صہیب الرومی، جب تم مکہ آئے تھے تو سخت مفلس اور کلاش تھے، لیکن اب تم یہاں سے اس قدر مال و دولت لیے جا رہے ہو۔ یہ دولت ہماری ہے، اسے ہمارے حوالے کر دو اور جہاں جی چاہے چلے جاؤ۔ حضرت صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مال و زر ان کے آگے پٹک دیا اور خالی ہاتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بعض دوسری روایات میں ہے کہ حضرت صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام دولت گھر میں کسی جگہ چھپا رکھی تھی۔ مشرکین نے جب ان کا تعاقب کیا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اگر تم میرے راستے میں حائل نہ ہو تو میں تمہیں اپنے تمام مال کا پتہ بتا دوں گا۔ مشرکین مکہ نے یہ بات منظور کر لی اور حضرت صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام پونجی ان کے حوالے کر دی، یہاں تک کہ اپنی 2 باندیاں بھی مشرکین مکہ کو دے دیں۔ ارض مکہ کو اس طرح سے الوداع کہہ کر حضرت صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قباء پہنچے۔ وہیں کھجوروں کا پرلطف واقعہ پیش آیا اور دوسری باتیں بھی ہوئیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی فرمایا، صہیب نے تجارت میں بہت نفع کمایا، صہیب نے تجارت میں بہت نفع کمایا۔ فی الحقیقت حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قباء پہنچنے سے پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے ان کی قربانی اور استقامت کی خبر مل چکی تھی۔ چنانچہ البدایہ والنہایہ میں خود حضرت صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا، اے ابو یحییٰ، تمہاری یہ تجارت بہت نفع مند رہی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے پہلے ابھی آپ تک کوئی نہیں آیا۔ اس واقعہ کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقیناً حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دی ہے۔ غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر سے تبوک تک تمام معرکوں میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل کیا۔ انہیں تیر اندازی اور تیغ زنی میں کمال درجے کی مہارت تھی۔ ہر معرکے میں اپنی شجاعت و بصالت کا لوہا منوایا اور اپنے کمال فن سے دشمنوں کو خوب زج کیا۔ اگر کسی ایسے دشمن کا سامنا ہو جاتا جو سر سے پاؤں تک ذرہ پوش ہوتا تو تاک کر اس کی آنکھ میں اس طرح تیر مارتے کہ وہ الٹ کر پیچھے کی طرف اوندھا گر جاتا۔ انہیں راہ حق میں اپنی معرکہ آرائیوں پر بڑا ناز تھا۔ عالم پیری میں لوگوں کو اپنے گرد جمع کر کے انہیں بڑے لطف و انبساط کے ساتھ اپنے جنگی کارناموں کے واقعات سنایا کرتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت، اخلاص اور جان بازی کی بڑی قدر فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صہیب اچھے بندے ہیں، اگر وہ اللہ کا خوف نہ کرتے تب بھی اس کی معصیت نہ کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے دوسرے بزرگوں کی دلجوئی کا جس قدر خیال تھا، اس کا اندازہ صحیح مسلم کی اس روایت سے کیا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت صہیب، حضرت سلمان فارسی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہیں اکٹھے بیٹھے تھے کہ ابو سفیان قبول اسلام سے پہلے ادھر سے گزرے۔ تینوں نے انہیں دیکھ کر کہا، اللہ کی تلوار نے ابھی تک اس دشمن خدا کا سر قلم نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہیں پاس ہی تھے تو انہوں نے فرمایا، یہ شخص قریش کا سردار ہے، اس کے لیے ایسے سخت الفاظ منہ سے نہ نکالو۔ اس کے بعد انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ بیان کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ٹوکنے پر شاید یہ لوگ برا مان گئے ہوں، ان کو ناراض کرنا گویا اللہ کو ناراض کرنا ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر لرز گئے۔ اسی وقت ان تینوں بزرگوں کے پاس لوٹ کر آئے اور کہا، پیارے بھائیوں، میری بات سے تم ناراض تو نہیں ہو گئے؟ انہوں نے کہا، نہیں اے ابو بکر، ہمارے دل میں تمہارے خلاف کوئی ملال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قدر مہربان تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی کنیت ابو یحییٰ تجویز فرمائی، حالانکہ حضرت صہیب الرومی کا یحییٰ نام کا کوئی لڑکا نہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے غایت درجہ محبت تھی اور وہ ان کی بہت تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ ان کے زمانہ خلافت میں حضرت صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے جاتے تو وہ سب کام چھوڑ کر ان سے ملاقات کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ مردم شناس میں حضرت صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مرتبے اور عظمت کے حامل تھے۔ اپنی وفات سے پہلے انہوں نے وصیت کی کہ جب تک نئے خلیفہ کا انتخاب نہ ہو جائے، صہیب مسلمانوں کی امامت کے فرائض انجام دیں گے اور وہی ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ چنانچہ حضرت صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور پھر 3 دن تک نہایت خوش اسلوبی سے مسلمانوں کی امامت کرتے رہے۔ حضرت صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماہ شوال 38 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 70 یا 72 برس کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہاں رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔